کسی ریاست میں ایک منشی جی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور مشکل سے مشکل کتابوں کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتے تھے، مگر شروع سے ہی انہوں نے خوشخطی کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا تھا، اسی لیے ان کی تحریر ٹیڑھی اور ترچھی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی اپنا لکھا ہوا تو خود بھی نہیں پڑھ پاتے تھے، ویسے بھی انہیں لکھنے کی ضرورت بہت کم ہوتی تھی۔ وہ ریاست کے ایک دور دراز مقام پر رہتے تھے۔ ان کی تھوڑی سی زمین تھی جس پر کاشتکاری کرواتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے سنا کہ ریاست کے نواب صاحب کو اپنے جد امجد کی ایک کتاب ملی ہے جو فارسی میں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شخص اسے پوری طرح نہیں پڑھ سکا۔ اس کے الفاظ بہت مشکل تھے جن کے معنی کسی کو معلوم نہیں تھے۔ نواب صاحب نے منادی کرا دی کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کا مطلب بتائے گا اسے 500 روپے انعام میں دیا جائے گا۔ منشی جی نے سوچا مجھے بھی قسمت آزمانی چاہیے، چنانچہ وہ نواب صاحب کی حویلی پہنچے اور اطلاع کروائی کہ بہت دور سے ایک منشی آپ کی کتاب پڑھنے آیا ہے۔ نواب نے فوراً بلوایا۔ منشی جی کو دیہاتی کپڑوں میں دیکھ کر لوگ کہنے لگے یہ شخص تو اپنی صورت سے جاہل اور گنوار معلوم ہوتا ہے، یہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ نواب صاحب نے کہا کبھی کبھی گدڑیوں میں بھی لال چھپے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کتاب پڑھ لے۔ انہوں نے کتاب منگوا کر منشی جی کو دے دی۔ منشی جی نے پہلا صفحہ پڑھ کر کہا بہت ہی پرانی کتاب ہے، اگر آپ کسی کو بلوا دیں تو میں کتاب کا ترجمہ پڑھتا جاؤں گا اور وہ لکھتا جائے گا۔ نواب صاحب نے بلوا دیا۔ منشی جی نے اس چھوٹی سی کتاب کا 3-4 گھنٹوں میں ترجمہ کر ڈالا۔ نواب صاحب نے خود بھی پڑھا اور پڑھوا کر سنا بھی۔ اب تو نواب صاحب بہت خوش ہوئے اور منشی جی کو انعام دے کر رخصت کیا۔ بہت دن گزر گئے۔ ایک دن نواب صاحب شکار سے واپس آ رہے تھے اور ان کا گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ ان کے سب ساتھی پیچھے رہ گئے۔ راستے میں نواب صاحب کی نظر منشی جی پر پڑی۔ انہوں نے منشی جی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ منشی جی نے کہا میری لڑکی کی شادی ہے اور روپے کی کمی ہے، حضور کے پاس جا رہا تھا کہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ نواب نے اپنی ڈائری نکالی اور ایک ورق پھاڑ کر اس پر دستخط کر دیے اور کہا اس پر ہماری طرف سے اپنے علاقے کے تحصیلدار کے نام حکم لکھ دو کہ 500 روپے دے دیے جائیں۔ منشی جی سیدھے تحصیلدار کے پاس گئے۔ تحصیلدار نے ورق دیکھ کر کہا میں تحریر بالکل نہیں پڑھ سکتا، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، روپے کیسے دے دوں؟ اب تو منشی جی بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میری ہی بدعہدی کا نتیجہ ہے۔ وجہ یہ تھی کہ نواب صاحب نے کاغذ پر صرف دستخط کیے تھے، ان کا حکم خود منشی جی نے ان کی ڈائری کے ورق پر لکھا تھا، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ منشی جی کا خط بہت خراب تھا۔